آیتُ اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی۔ سید علی سیستانی ایک مذہبی دینی پیشوا ہیں۔ نہ صرف عراق بلکہ پوری دنیا میں آپ کے کروڑوں مقلدین ہیں۔ آپ کا تقوی، آپ کا علم، دانش مندی، فہم و ذکا نے مسلم اور غیر مسلم کو آپ کا پیروکار اور مقلد بنا دیا۔ آپ کا تعلق شیعہ علماء دین کے ایک پرہیزگار خاندان سے ہے۔ آپ نے استدلال پر مبنی اور دینیات پر مبنی ابتدائی تعلیم کئی نامور علماء سے حاصل کی۔ آپ کی پرورش دینی اور مذہبی خاندان میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام سید محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ ہے اور ان کے جد امجد ایک مشہور عالم دین سید علی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ نے 5 سال کی عمر میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور جلد ہی آپ کو مذہبی درسگاہوں میں شریک کر لیا گیا، جہاں آپ نے ابتدائی پڑھائی لکھائی، بنیادی ریاضیات اور جغرافیہ کی تعلیم حاصل کی اور پھر درسگاہ سے فارغ التحصیل ہو گئے۔ سن 1360 ہجری کے ابتدائی حصہ میں حوزہ علمیہ کے بنیادی درس حاصل کرنا شروع کر دیے۔ اول میں موصوف نے جن کتابوں کا بغور مطالعہ کیا، ان میں سیوطی کی شرح الفیہ، ابن ہشام کی المغنی، مقامات کی علی تبریری، شرح مقامات التحریر سر فہرست ہے۔ اس درسگاہ میں نشا پوری جیسے عالم الفاضل ان کے ایک معلم تھے۔ اس دور کے نامور عالم شیخ ہاشم سے انہوں نے صرف کے درجہ کی کتب مثل مقاصد، رسائل، قیافے کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ فلسفہ کی کئی کتب کا بغور مطالعہ بھی کیا۔ خدائی تعلیمات جیسا کہ توحید سے متعلق درس آپ جناب علامہ مرزا مہدی اصفہانی سے حاصل کیا کرتے تھے۔ سن 1368 ہجری کے آخر میں آپ ایران چلے گئے اور قم میں تعلیم کو آگے بڑھایا۔ وہاں آپ نے فقہ اصول کی تعلیم کو حاصل کیا۔ قم میں آپ اس دور کے مشہور علماء سید حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور استاد قم مونس رحمۃ اللہ علیہ کے دینی لیکچروں میں شامل ہوا کرتے تھے۔ اس وقت سید طباطبائی اصول کے موضوع پر لیکچر دیا کرتے تھے اور اس دوران وہ علامہ سید بہبہانی سے بھی خط و کتابت بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے قم کو خیر آباد کہا اور نجف کے لیے روانہ ہو گئے۔ جس سال آپ نجف کے لیے روانہ ہوئے، اس دن امام حسین کا چہلم تھا۔ نجف اشرف کو پہنچ کر انہوں نے آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ حسین ہلی رحمۃ اللہ علیہ کے لیکچر میں شمولیت اختیار کی۔ ان لیکچر کا موضوع فقہ سے ہوا کرتا تھا۔ اس سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا۔ ساتھ ہی ساتھ آیت اللہ سید محسن الحکیم اور آیت اللہ شہوری کے لیکچر میں بھی آپ شرکت فرمایا کرتے تھے۔ سن 1380 ہجری میں آپ اپنے وطن ایران یعنی مشہد مقدس روانہ ہوئے تاکہ وہیں قیام پذیر ہو جائیں۔ لیکن اسی سال آقا خوئی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے ایک پروانہ جاری کیا گیا اور تصدیق کی گئی کہ آیت اللہ سید علی حسین سیستانی اجتہاد کے درجہ کو حاصل کر چکے ہیں، یعنی دینی معاملات میں قانونی فیصلے صادر کرنے کے قابل بن چکے ہیں۔ اس لیے شیعہ قوم میں آپ نہایت ہی معتبر اور پوری دنیا میں نہایت طاقتور ترین شخصیت میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی لیے 2009 میں
آقا سستانی مسلم ممالک کی 500 بااثر شخصیات میں پہلے 10 افراد میں شامل تھے۔ مسلم شخصیات کی جاری کردہ لسٹ میں آپ ٹاپ کے پہلے 10 مسلم علماء میں شامل ہیں۔ 2019 کی جاری کردہ مسلم بااثر شخصیات کی لسٹ میں آپ کا مقام 5ویں نمبر پر تھا۔ اپنی امن سے متعلق خدمات اور فیصلے پر آپ کو نوبل انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ اسی لیے حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی ایک مذہبی دینی پیشوا ہیں، نہ صرف عراق بلکہ پوری دنیا میں آپ کے کروڑوں مقلدین ہیں۔ بقیہ دیکھیے اگلی قسط میں۔